اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انزائٹی سے ریلیٹ ہے۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے جنرل انزائٹی کی بات کی تھی کہ انزائٹی کے سمٹمز کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے انزائٹی، یا کیا ہوتی ہے بیسیکلی انزائٹی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے انزائٹی میں ہی فردرز جو ہیں وہ بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں۔ ایک ہوتی ہے جنرل ٹائپ آف انزائٹی، جو کہ جنرل انزائٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جسٹ لائک سمٹمز ہوتے ہیں اور ایک اس کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو پہلا ڈس آرڈر پڑھ رہے ہیں انزائٹی میں وہ ہے سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر۔ سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں اکارڈنگ ٹو DSM، جو کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی گائیڈ لائنز ہیں کسی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اس کے اکارڈنگ سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈرز جو ہے اس میں 3 سمٹمز یا 3 سے زیادہ کے سمٹمز ہونا ضروری ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا کرائٹیریا بچوں کے لیے 1 منتھ کا ہے اور بڑوں کے لیے 6 منتھ کا ہے۔ لائک 6 منتھ اگر وہ سمٹمز رہیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس کو سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسیسو فیئر ہوتا ہے کسی ایسے پرسن کے جس سے انسان بہت اٹیچ ہو، اس کے لاس ہونے کا یا اس کے فوت ہونے سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ایکسیسو فیئر ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ہو چکا ہے، اگر کوئی بچہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور پھر وہ اگر پریشان ہے تو وہ پھر سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر میں نہیں آئے گا، وہ پھر گریف ڈس آرڈر یا گریف سے اس سے ریلیٹ ہوگا، تو اس میں آپ پھر سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈرز کو نہیں کریں گے ڈائگنوز۔ لیکن اگر اس بچے کو صرف یہ خوف ہے کہ اس کی وہ اٹیچمنٹ والی چیز یا بندہ جو ہے وہ کوئی اینیمل ہو سکتا ہے، یا موسٹلی ہم ہیومن کی بات کریں گے، اس کو کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا ایکسیسو ہوتا جا رہا ہے کہ اس نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا ہے، وہ اس اٹیچمنٹ فگر سے دور ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ ایکسیسو وری ہے، لائک اس کے سارے وہ سمٹمز جو انزائٹی کے ہیں، شولڈر پین، نیک پین اور نروسنس، فیئر، وہ ساری جو سمٹمز ہیں وہ آ رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ فگر جس سے وہ اٹیچ ہے وہ فگر کہیں جا سکتا ہے یا اس فگر کو کچھ ہو سکتا ہے۔ نائٹ میئر آ رہے ہیں، رات کو اٹھ کے بیٹھ جانا ہے اور رونا شروع کر دینا ہے کہ اسے کچھ ہو گیا ہے، یا بار بار چیک کرنا ہے جا کر روم میں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گھر سے باہر بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی سے کوئی جو ہے وہ رابطہ نہیں رکھ رہے ہوتے، جسٹ بیکاز کہ انہیں اس ایک فگر سے بات کرنی ہے، اس ایک فگر کے ساتھ رہنا ہے اور 24/7 اسی فگر کے ساتھ رہنا ہے، اور اس ٹینشن کی وجہ سے رہنا ہے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا، یا اس بندے کو باہر نہیں جانے دینا۔ موسٹلی بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مدر اگر باہر بہت چھوٹی ایج میں، اگر 1 سال کا بچہ تو مدر کے لیے رو رہا ہے یا اس کو کر رہا ہے، تو وہ تو ایک نارمل یا نیچرل سی چیز ہے۔ لیکن اگر 7-8 سال کا بچہ اس خوف سے اپنی ماں کو نہیں جانے دے رہا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی یا ان کو کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی اور دادا دادی، نانا نانی، کسی کو بھی صرف اس خوف کی وجہ سے باہر نہیں جانے دینا، یا کسی اس خوف میں رہنا ہے اس سے ریلیٹ کہ انہیں کچھ ہو جائے گا، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، موسٹلی ڈیتھ کا فیئر ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور مجھ سے وہ فگر دور ہو جائے گی، یا وہ چیز جس سے میں اٹیچ ہوں وہ دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر۔ اس کے لیے پھر تھراپیز دی جاتی ہیں، جو کہ ڈفرینٹ طرح کی فیملیز تھراپیز بھی ہو سکتی ہیں، پلے تھراپیز کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں صحیح کر دی جاتی ہیں، اور بہت ساری سائیکالوجی کی تھراپیز ہیں جو کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ یہ ڈس آرڈر کسی بھی ایج میں کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اس فگر کا جو ہے وہ پہلے کچھ مطلب ہو چکا ہو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہے، لائک اگر کسی بچے کی مدر کے ساتھ سیویئر قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ ایسا ڈیولپ کر رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ایک ریالٹی کنسرن ہے۔ لیکن اگر ریالٹی سے بھی بالکل کنسرن نہیں ہے وہ چیز، تو پھر اس کے لیے آپ کو تھراپیز لینی پڑے گی، سائیکالوجی، اور اگر ایون کہ ہو بھی چکا ہے ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد بھی اگر ایسا کچھ آ رہا ہے یا ایسی کچھ فیلنگز اس کو آ رہی ہیں، تب بھی اس کے لیے سائیکالوجیکل ہیلپ بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا بندہ ہے یا کوئی بھی ایسا آپ کے گھر میں انسان ہے جو کہ اس حد تک کسی چیز کو لے کر پوزیسو ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اپنا باہر جانا یا اپنی سوشل لائف ختم کر چکا ہے،
تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں. اگر آپ کے اپنے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ سائیکالوجسٹ کو یا سائیکیٹرک کو وزٹ ضرور کریں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگے تو شیئر کریں, لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے, اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت انفارمیشن ملتی رہے ویڈیوز کے سے ریلیٹ. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت.